آج کا ٹاپک جو ہے وہ جیسے پہلے ہم نے بتایا اس کا فارمل نام جو ہے جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 ہے. اس نے ایک پرانے ایکٹ کو ریپیل کیا, اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے. اچھا جی, اب بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایکٹ تو آ گیا, ہمیں بڑی ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں what the law is and what the law ought to be. آج ہم زیادہ تر بات کر رہے ہیں what the law is. تو جو ہمارا جوینائل جسٹس ایکٹ ہے اس کی کوئی انٹرنیشنل بیکنگ بھی ہے یا نہیں, کیوں ہم اس کو بنائے جا رہے ہیں؟ پہلے 2000 کا آرڈیننس آیا, اس کے بعد یہ آ گیا, تو کیا ہماری کوئی انٹرنیشنل ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں پش کر رہی ہیں کہ یہ اس طرح کی لیجسلیشن آئے جس پہ سم ٹائم ہماری ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں؟ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ what the law is the question. تو اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے ڈیکلریشن آف دا رائٹس آف چائلڈ. یہ جنیوا ڈیکلریشن آف رائٹس آف چائلڈ بھی کہا جاتا ہے, اس کو 1924 کا تھا. اس کو پہلے لیگ آف نیشن نے بھی اڈاپٹ کیا, اس کے بعد پھر اس کو جو ہے جنرل اسمبلی یو نے 1959 میں اڈاپٹ کر لیا. سو یہ ایک پہلے پرائیویٹ ڈاکومنٹ کے طور پہ چلا اور پھر اس کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن مل گئی. اینڈ دین اگین اس پہ یو این کنونشن آن دا رائٹ آف چائلڈ 99 میں آیا, 1990 میں. اس کی بھی ہم اس کو کوشش کریں گے کہ آپ کو کاپیز بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیں کسی, یا کم سے کم سافٹ فارم میں آپ کو مل جائیں. وہ پورا چائلڈ ریجیم جو ہے ان کا کیسے چائلڈ ان کانفلکٹ ود لا کو کیسے ڈیل کرنا ہے, وہ پورا ایک انٹرنیشنل جو ریجیم ہے اس کو لے ڈاؤن کرتا ہے, اور اس کی کمپلائنس میں ہی یہ ہماری لیجسلیشنز ہو رہی ہیں. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ایک اور انٹرنیشنل ڈاکومنٹ جو ہے جو اس بچوں کے حوالے سے جو قوانین ہیں, خاص طور پہ جو چائلڈ ان کانفلکٹ ود لاز ہیں ان کے لیے جو ڈیل کرتے ہیں, وہ یونائٹڈ نیشن اسٹینڈرڈ منیمم رولز ہیں. یہ ان کو بیجنگ رولز بھی کہا جاتا ہے 1985 میں. تو یہ ایک اور ڈاکومنٹ ہے جو پوری دنیا میں کنیکٹ کر رہا ہے کہ لیجسلیشن جو ہے بچوں کے حوالے سے وہ ایک طرح کی ہے, اور یہ جو ہمارا پریزنٹ ایکٹ ہے یہ بھی بڑی حد تک ان انٹرنیشنل ذمہ داریوں کو فالو کر رہی, ان کو نبھا رہا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اور دیکھیں تو ایک یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے, فنڈامنٹل ڈاکومنٹ. جتنا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے ان ساروں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو موسٹ آف دا کانسٹیٹیوشنز کی بیس وہی ڈاکومنٹ ہے. تو اس کا سیکشن 25 جو ہے وہ بھی کہتا ہے جی کہ بچوں کو چائلڈہڈ میں اسسٹنس اور کیئر ہم نے دینی ہے. سو یہ جو موجودہ ایکٹ ہم آج اس پہ بات کر رہے ہیں, اٹس اے ناٹ اسٹینڈ الون ڈاکومنٹ, یہ کوئی اسٹینڈ الون لیجسلیشن نہیں ہے. اس کے پیچھے پوری ایک انٹرنیشنل ریجیم ہے جو اس کو فالو کرتی ہے. ان ذمہ داریوں کے تعین میں ہم نے یہ ایکٹ لائے ہیں اور اس کو ہم کس حد تک عمل درآمد کر رہے ہیں, آپ بھی کوشش کر رہے ہیں ایز اے بار, اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اگین جو انٹرنیشنل جو ہمارے ہوتے ہیں, اچھا تھوڑا سا کھڑے ہو کے بات کرنا مشکل ہوتا ہے سم ٹائم. میں نے صدر صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ سے آئی کوڈ ریچ اٹ آؤٹ ٹو یو, لیکن چلیں کوئی بات. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ کھڑے ہو کے نہیں, میں بیٹھنے کی بجائے میں تو چل پھر کے بات کرتا ہوں جو سیشن ہو رہا ہوتا ہے. تو سو تھینک یو ویری مچ. اچھا, دوسرا اب یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل ایک ہم نے بات کر لی تو اس کے بعد ہمارا جو سب سے فنڈامنٹل ڈاکومنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے, جو ہم وہ پارٹ 1 میں پڑھتے تھے کہ جی کہ فنڈامنٹل لا آف دا لینڈ, مدر آف آل لاز, وہ کانسٹیٹیوشن ہے. تو کوئی بھی ہماری بات ہونی ہے تو کانسٹیٹیوشنل ریجیم یا کنگ پیس کے بعد اب ہم جب کانسٹیٹیوشنل گورننس میں آ گئے ہیں تو ہر لا نے اوریجنیٹ ہونا ہے کانسٹیٹیوشن سے. کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن اس کی ضروری ہے. تو اصلاح کی ہم بات کریں تو کانسٹیٹیوشن یہاں پہ بھی کور دیتا ہے, اور آرٹیکل 14 جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ ہزارڈس امپلائمنٹ جو ہے بلو ایج آف 14 دیٹ از بینڈ, وہ نہیں ہونی. اس کے بعد ہم آگے چلیں تو پھر جو ایکویلٹی کلازز ہیں, پروٹیکشن آف لا کلازز ہیں آرٹیکل 25 کی, وہ کہتی ہیں کہ ہر بندے کے جو ایکول رائٹ ہے ہر سٹیزنز کے, ایون سٹیزنز کے یہاں پہ کہتا ہے, اور کئی جو کانسٹیٹیوشن کے پروویژنز ہیں وہ ایون پرسنز کو ایکویلٹی دیتا ہے. تو آرٹیکل 25 جو ہے وہ ایکویلٹی آف سٹیزن کی بات کرتا ہے, لیکن یہاں آ کے تھوڑی سی ایکسیپشن کریٹ کرتا ہے. ایکسیپشن یہ ہے کہ بچوں اور خواتین کے حوالے سے آپ اسپیشل پروویژنز بنا سکتے ہیں. تو آج ہم چونکہ بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ آرٹیکل پروٹیکشن دیتا ہے جو اسپیشل پروویژنز ہیں کہ آپ جو بنائیں گے اسپیشل پروویژنز وہ پرمیسیبل انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے.
اس کے بعد ایک اور جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہماری 18th امینڈمنٹ میں آئی وہ تھی کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن. اگین یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کانشنس جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ نے بچوں کے لیے فری تعلیم کا انتظام کرنا ہے اور وہ کمپلسری ہے. سو اگین کانسٹیٹیوشنل کنسرن جو ہے وہ ہے کہ بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اسی کانسٹیٹیوشنل کنسرن کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے یہ ایکٹ اور اس کا پریڈیسیسر آیا. پھر اس کے بعد ایک ڈسپائٹ اکوالٹی کلاسز ان دا کانسٹیٹیوشن, ملٹیپل جو چیزیں ہیں کانسٹیٹیوشن میں کہ اکوالٹی, لیکن اس کے باوجود بچوں کے حوالے سے ایکسیس ٹو پبلک پلیسز کے لیے بھی اسپیشل پروویژن کی جا سکتی ہیں. کورٹس آر پبلک پلیسز, تو یہاں پہ بھی ایکسیس ان کی کیئر کے لیے جو بھی ہم پروویژن بنائیں دے آر پرمیسیبل انڈر دا کانسٹیٹیوشن. پھر ایک اور چیز آتی ہے پروٹیکشن آف فیملی اینڈ چائلڈ. یہ جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں کانسٹیٹیوشن وہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ دس از آر کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کہ ہم نے فیملی اور بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد جو کنڈیشن آف ورک کے حوالے سے اگین پرنسپل آف پالیسیز بات کرتے ہیں کہ وہ خواتین اور بچوں کے لیے ان کی کنڈیوسو ہونی چاہیے جہاں بچے کام کے لیے جائیں. تو یہ پورا ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل ریجیم ہے وہ ہمیں مینڈیٹ دیتا ہے اور کمپیل کرتا ہے کہ ہم ایک خاص رجیم بچوں کے لیے لے کے آئیں جہاں پہ ان کی مختلف پروٹیکٹیو کلاسز ہوں, اور ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے دیٹس آلسو جہاں پہ بچوں کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی ہم نے ایک پورا سیٹ اپ لے کے آنا ہے انڈر دا انٹرنیشنل لا اور پھر انڈر دا کانسٹیٹیوشن. تو اس کی کمپلائنس میں یہ لیجسلیشن آئی. یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ اسٹینڈ الون نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل مینڈیٹ ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کے تعمیل میں یہ لیجسلیشن آئی ہے. اچھا, اب ہم اگر اس ایکٹ کی جو تھوڑا سا اس کے پریمبل کو دیکھیں تو دو اس کی مین چیزیں, جیسے کی آف ہے نا اس کی لیجسلیشن کی, تو وہ پریمبل ہے. تو پریمبل کو کھولیں تو اس میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں. ایک تو ہے جی کہ اس کا بچوں کے لیے جوونائل, اس لیٹن ورڈ وہاں سے سٹارٹ ہوا, جوونائل پرسن آف ینگ ایج, تو اس کے لیے کہتے ہیں جی کہ کرمنل جسٹس سسٹم بچوں کے لیے ہم نے دینا ہے. اور سیکنڈ اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ میکنزم آف سوشل انٹیگریشن. سو یہ صرف نظام انصاف نہیں ہے بچوں کے لیے جس ایکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ دو چیزیں دیتا ہے کہ ہم نے ایک کرمنل جسٹس سسٹم بھی دینا ہے اور ان کی سوشل انٹیگریشن بھی انشور کرنی ہے. جی اچھا, اگر اس کی اسکیم پہ بات کریں تو کسی بھی لا کو دیکھنے کے لیے جو اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کی اسکیم کو بہت بڑی لیجسلیشن نہیں ہے, لمیٹڈ سے 25 اس کے سیکشن ہے, لیکن اسٹل اس کو تھوڑا سا اگر سیگریگیٹ کریں تو یہ ایک فیڈرل اسٹیچوٹ ہے. جیسے ہمارے ہاں کرمنل ریجیم جو ہے انڈر کانسٹیٹیوشن اس کی دونوں گورنمنٹس کمپیٹنٹ ہیں, پروونشل گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی. تو یہ فیڈرل اسٹیچوٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا یا فیڈرل لیجسلیشن نے الٹیمیٹ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کی پرپوزل پہ اس کو انیکٹ کیا. تو یہ تھرو آؤٹ پاکستان اس کی امپلیمنٹیشن ہے. اس کو آپ جسٹ گو تھرو کریں تو اس کے 25 سیکشن ہیں. یہ پرانے جو ہمارا جوینائل جسٹس آرڈیننس تھا اس کو ریپیل کرتا ہے. اور ایک اور چیز, دس از اوور رائڈنگ لا. جو پہلے یا اب جتنے بھی قانون موجود ہیں ایکسیپٹ کانسٹیٹیوشن وہ یہ سب پہ حاوی ہوگا. اگر کوئی یہاں پہ پروویژن ہے تو وہ دوسرے قانون میں اگر ہے بھی تو دس لا ول ہیو این ایفیکٹ انسٹیڈ آف دیٹ لا. اچھا, اس کی پھر اگر اس نے چند ایک جو کی ٹرمز ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا ہے. ایک بڑی اس نے ڈفرنٹ جو پہلے لا سیٹ کیا ہے وہ اس نے ایک جوینائل جسٹس کمیٹی کریٹ کی ہے. دس از اے نیو انسٹیٹیوشن انڈر دس لا. اور پھر اس نے ایک میکنزم آف ڈائیورژن دیا ہے کہ جوونائل جب کرمنل لا میں اس کا انٹریکشن ہو تو اس کو آپ انسٹیڈ آف پورے فارمل پروسیس میں سے گزارنے کے آپ اس کو ڈائیورژن میں لے جائیں. اس پہ ہم آگے ذرا بات کریں گے. اچھا, ہو از جوونائل؟ اینی باڈی وڈ لائک ٹو آنسر؟ جی, کس کو کہہ سکتے ہیں انڈر ایج آف 18 ایئر. تو بچے اور جوونائل میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ از دیر اینی؟ بچہ تو بالکل چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. سو ایگزیکٹلی جو آپ نے کہا
کہ جوونائل کو اس میں دو ٹرمز پیرالل یوز ہوئی ہیں, ایک جوونائل اور ایک چائلڈ, اور الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی کہ جو 18 سال جس کی 18 سال تک کا بچہ ہے اس کو ہم جوونائل ٹریٹ کریں گے, اس کو ہم چائلڈ کہیں گے. تو یہ who has not attained age of 18 year. So critical جو پوائنٹ ہے وہ 18 ایئر ہے, اس سے نیچے جو بھی چائلڈ ان کنفلکٹ ود لا آئے گا اس کو ہم جوونائل ٹریٹ کریں گے. اس کی کیٹیگرائزیشن تھوڑی سی ہے, کچھ کے جو 16 سے اوپر ہیں ان کے تھوڑے سے رائٹس ریسٹرکٹڈ ہیں, اس سے جو نیچے ہیں ان کے ہم زیادہ واسٹلی ان کے رائٹس ہیں. اچھا ایک چیز یہاں پہ تھوڑی سی, یہ ہم پارٹ 1 آف لا میں پڑھتے تھے کہ nothing is an offense which is done by a child under خالی جگہ of age 7. Nothing is an offense which is done by a child under 7 year of age. اور سیکنڈ کیٹیگری کیا تھی اس کی, ایک دوسری کیٹیگری تھی ریشنلٹی ایج کے. اس کی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ تو بالکل یہاں تو جب پہنچ گیا جو 7 سال سے نیچے اس کو کچھ بھی نہیں, اس کا کوئی کام جرم ہے ہی نہیں. اگرچہ اب ریسنٹلی امریکہ میں ایک 6 سال کے بچے نے اپنی ٹیچر کو فائر مارا ہے, لیکن اسٹل دس از ناٹ ایج آف رسپانسبلٹی, کرمنل رسپانسبلٹی نہیں ہے. دوسری ہے پارشل رسپانسبلٹی, کہ جب آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے اس کی میچور انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو, تو پھر ہم اس کو یہ پہلے فیکٹ ڈٹرمن کر کے پھر رسپانسبلٹی اس کی فکس کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے جی 14 12 ایئر. یہ دیکھ لیں, یہ میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی 8-9 سال ہو گئے امینڈمنٹ کو آئے ہوئے. یہ جو 7 سال والی بات تھی that has now turned to be nothing is an offense which is done by a child under 10 year of age. یہ جو ہمارے دور میں ہم نے پڑھا تھا نا 7 والا, وہ اب امینڈ ہو چکا ہے. 83 جو ہے نا سیکشن 83 اس میں امینڈمنٹ آ چکی ہے. اور جو دوسرا تھا 10 ایئر والا 12 ایئر والا وہ امینڈ ہو کے 14 ہو گیا ہوا ہے. سو جو لوگ تیاری کر رہے ہیں یا اس میں جو کرمنل کسی کیس کو لے رہے ہیں تو یہ اب کافی عمر رسیدہ چینج ہو چکی ہے, لیکن شاید ہم تک نہیں پہنچ سکتی. اور سم ٹائم چونکہ ہمارا میجر ایکٹ بھی اتنے امینڈ نہیں ہوتے تو یہ چیزیں نہیں رہتی. سو یہ ایج آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ 7 سے اب 10 ہو چکی ہے. اچھا اب جو جوونائل آئے گا, چائلڈ بینگ ڈیلٹ ود فار این اوفینس ڈفرنٹلی فرام این اڈلٹ. موٹی سی ڈیفینیشن اس نے کر دی ہے جی کہ بچہ ہے جس کو ہم نے اڈلٹ سے ڈفرنٹ ٹریٹ کرنا ہے اس کو ہم جوونائل کہیں گے. اور اس کا میکنزم کیا ہوگا, جو ایکٹ میں دے دیا گیا ہے تو اس کو اڈلٹ سے ہم نے ڈفرنٹلی ٹریٹ کرنا ہے. اور پرسن ہو از ناٹ چائلڈ کی وہی بات جس نے 18 سال کا نہیں ہوا. اس میں بڑی ریسنٹ ابھی ججمنٹ کالسب کی آئی ہے جس پہ انہوں نے 16 سال کو ڈسٹنکشن کی ہے. اس میں بھی جو بالکل کرٹیکل ایج ہے وہ 18 ایئر ہے, تو اس سے نیچے اس کی رسپانسبلٹی جو وہ جوونائل کی طرح ٹریٹ ہوگی, اڈلٹ کی طرح ٹریٹ نہیں ہوگی. اب جوونائل جو ہے اس کی 2 ہو سکتی ہیں, ہی مے بی این اوفینڈر, ہی مے بی اے کنوکٹ. تو دونوں سائیڈ میں وہ اس کے رائٹس جو ہیں وہ ایز اے جوونائل ہی ٹریٹ ہوں گے. اگر جب تک وہ جوونائل رہے گا اس کو سارے پرویلیجز جو اس ایکٹ کے تحت ہیں وہ کنٹینیو کریں گے. جی اچھا جی, ڈائیورژن کا ایک بالکل انٹائر نیا سبجیکٹ آیا ہے. یہ جو ہم نے انٹرنیشنل ڈاکومنٹس دیکھے ہیں ان میں اس کا پہلے ہی کنسیپٹ تھا. ہمارا جو پہلا لا تھا اس میں ڈائیورژن کا کنسیپٹ نہیں تھا, لیکن اب انہوں نے کہا جی کہ اب ہم جو انٹرنیشنل کمپلائنس میں ڈائیورژن کو بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ڈائیورژن ہے کیا جی, یہ آلٹرنیٹ پروسیس ہے. اور کیا ہے, فارمل جوڈیشل پروسیڈنگ میں بچے کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے جتنا ہم کر سکیں. تو ڈائیورژن کا ایک پورا میکنزم دے دیا گیا ہے. اس کے لیے جوونائل جسٹس کمیٹی ہے جو اس کو دیکھتی ہے, اور ہمارے ہاں بھی وہ ہے پروبیشن آفیسر یا ڈپٹی, اور اس میں اپنے ہے جی پروسیکیوٹر صاحب ہمارے تشریف رکھتے ہیں. چلیں وہ نہیں پہنچ سکے. اچھا چلیں اس پہ آگے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اگر ہم اس کی وہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی نا کہ اس کی کی ٹرمز کیا ہیں, تو اس میں آپ کو جب بھی اس ایکٹ کو پڑھنا ہے تو اس میں 3 جو الفاظ یا 3 ٹرمنالوجی سے آپ کا بڑا واسطہ پڑے گا. ہینیس اوفینس,
اس کے بعد میجر اوفینس, اس کے بعد مائنر اوفینس. مائنر ہے اپ ٹو 3 ایئر, 3 ایئر از انکلوڈیڈ. اپ ٹو 3 ایئر اگر ہوگا تو یہ مائنر اوفینس ہوگا. اس سے اوپر جائیں گے آپ, سیکنڈ کیٹیگری ہے میجر اوفینس کی. یہ ہے 3 ایئر سے اوپر اور 7 سال سے نیچے, یہ میجر اوفینسز ہیں. تھینک یو ویری مچ فار نوٹنگ. یہ کاپی کوئی کاپی رائٹڈ نہیں ہے, یہ مل جائیں گی سب کو انشاءاللہ. تو آن لائن بھی ہم ان سے کہیں گے مل جائے گی. اچھا, اس کے بعد جی اس میں میجر اوفینس اور تھرڈ جو کیٹیگری ہے وہ ہے ہینیس اوفینس. جو ہینیس اوفینس ہے اس میں سارے جو آپ کہہ لیں کہ ہائیسٹ الٹیٹیوڈ اوفینسز ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جو نیچے والے 2 کیٹیگریز ہیں وہ کمپیریٹیولی 7 سال تک جو ہم نے بات کی اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. اس سے اوپر جو ہیں وہ ہینیس اوفینسز میں آ جائے گا. اچھا, کچھ اور ٹرمینالوجی بھی اس میں آئی ہیں جو ہم شاید پریکٹیکلی ان کو ابھی اتنا نہیں دیکھ رہے, لیکن اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کے دروازہ کھٹکھٹانے سے ہی آ جائیں گی, آج نہیں تو کل آ جائیں گے. ایک ہے آبزرویشن ہوم. جیسے بیٹھے ہیں آپ کی وساطت سے شاید ہم کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی میں بات کر لیں گے, آپ کوئی پٹیشن کسی میں ذکر ہوگا تو الٹیمیٹلی لا ایسے ہی ڈیولپ ہوتا ہے. روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے, وہ باتیں چلتی رہتی ہیں تو پھر لا ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. آبزرویشن ہوم میں آفٹر اریسٹ جو ہے وہ بچے کو, یہ جو چائلڈ ہے اس کو تھانے یا جیل میں نہیں رکھنا ہوتا, اس کو ہم نے آبزرویشن ہوم میں رکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے اسپیسیفک پروویژن ہونی چاہیے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے ابھی اس کو پراپر فالو اپ یہاں پہ تو نہیں کیا جا رہا. تو لا تو بن جاتے ہیں جیسے ہماری انٹرنیشنل کمپلشنس کے تحت, لیکن ان کا جو ہے پیرافرنیلیا آتے آتے ذرا ٹائم لگتا ہے. دوسری جو چیز ایک آ گئی ہے وہ جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, کہ اگر کنوکٹ ہو گیا ہے یا ایون اس کو دوران جو پری ٹرائل کسٹڈی کے بڑا کم چانسز ہوتے ہیں لیکن اسٹل اس کو اگر رکھنا ہے تو جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹرز ایک ہیں. وہ کچھ نہ کچھ جو ہماری پہلے این جی اوز کام کر رہی ہیں, دارالامان بھی ہیں, جو چائلڈ پروٹیکشن بیوروز ہیں ان کے جو سینٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور این جی اوز بھی اس میں انوالو ہیں. تھرڈ اگین جوونائل جسٹس کمیٹی, اس پہ آگے ہم تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کریں گے. اچھا, اب امیجیٹ جو چیزیں آئی ہیں اس لا کی تحت جو چینج آئی ہے, ایک تو جو جوونائل اوفینڈر ہے ہی از انٹائٹلڈ ٹو لیگل اسسٹنس. ایک تو ہے کہ رائٹ آف لیگل اسسٹنس ادروائز بھی کانسٹیٹیوشنل ایک رائٹ ہے, رائٹ ٹو لائف کے تحت ہے, فیئر ٹرائل کے تحت بھی ہے, لیکن یہاں صرف رائٹ نہیں, یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے اس کو دینا ہی دینا ہے. اور نہ صرف اوفینڈر کو بلکہ وکٹم کو بھی ایٹ اسٹیٹ ایکسپینس از انٹائٹلڈ ٹو گیٹ لیگل اسسٹنس. اور یہ لیگل اسسٹنس جو ہے یہ ایٹ ومز نہیں ہے, نہ ایٹ چوائس ہے, دس از کمپلسری اور ود ان 24 آورز ملنی ہے. اگر اسے ڈیلے کر دیں تو پھر ڈیفینیٹلی لا کی کمپلائنس اس انداز سے نہیں ہے اور پھر اس لا کا جو آبجیکٹو ہے وہ اتنا اچیو نہیں ہوگا. اچھا, ایک اور جو اس میں پروٹیکشن مائنر کو دی گئی ہے کہ یہ اب کوئی پولیٹیکل معاملات چل رہے ہیں, آج چل رہے ہوں, کل چل رہے ہوں, یا ویسے ہی انڈر پیس جو لیجسلیشن ہوتی ہے جی کہ فار ٹو کیپ دا پیس ہم اریسٹ کر رہے ہیں, تو یہ جو مائنرز یا چائلڈ یہ جوونائلز ہیں 18 سال سے, اس کے خلاف کیپنگ کی پیس پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی, اس کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. ایون اس میں پیس پروسیڈنگ میں جو 107 151 کی پروسیڈنگز ہیں وہ بھی کمپیٹنٹ نہیں ہیں مائنر کے خلاف, چونکہ اس کی پریونٹیو لا میں اریسٹ پرمیسیبل نہیں ہے. پھر اگین آبزرویشن ہوم, جو اریسٹ اگر ہوگا تو فوری طور پہ اس کو آبزرویشن ہوم میں لے کے جایا جائے گا. اور تھرڈ جو اس کا ایک اور رائٹ بنتا ہے کہ اس کے گارڈین کو فوراً اطلاع دیں گے. بچہ پکڑا گیا تو یہ نہیں ہے جی کہ اس کو رکھ لیں اور حالات جو بھی ہوں ہم نے بات کرنی ہے جو لا کہتا ہے, اور جب لا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ عمل درآمد ہوتا جائے گا, کچھ آپ کے دروازے کھٹکھٹانے سے, کچھ ہماری باتیں کرنے سے. سو جو ایگزسٹنگ لا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں, جو عمل درآمد ہوتا ہے وہ سم ٹائم پوری دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کے گیپس ہوتے ہیں. اگین پھر نہ صرف گارڈین کو بتانا ہے بلکہ پروبیشن آفیسر کو بتانا ہے. جی نیکسٹ. اچھا, 7 سال تک یہ جو 2 اوفینسز کی کیٹیگری ہے, ایک وہ آپ کے دیکھ لیں مائنر اوفینسز اور سیکنڈ ہے آپ کے میجر اوفینسز.
یہ بیلیبل ہیں, 18 سال کے تک یہ بیلیبل ہیں. اور سیکنڈ کیٹیگری ہے ہینیس اوفینسز کی. ہینیس اوفینسز میں بھی, اور اگین اس میں جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ ان میں ان کا جیل سے انٹریکشن اس کا نہیں ہونا, پولیس اسٹیشن سے موچی والا ہو یا کوئی اور تھانہ ہو یا سیٹلٹائن ہو, اس کے پاس اس نے نہیں جانا, اس نے آبزرویشن جو ہاؤسز ہیں وہاں پہ رہنا ہے. ادروائز دس از وائلیشن آف JJSA. اچھا, آگے ہم بات کر رہے تھے کہ ہینیس اوفینسز میں بھی اس کی 2 کیٹیگریز ہیں. 16 سے اوپر جو ہے وہ اس کی اگر ہینیس, شاکنگ, سائیکولوجیکلی ٹراماٹائزنگ, یہ جو اوفینسز ہیں ان میں اس کی بیل ریفیوز کی جا سکتی ہے, اور ہینیس کی ڈیفینیشن ہی وہی ہے. تو اس ہائیسٹ الٹیٹیوڈ اوفینسز جتنے ہیں ان کو ہم ہینیس کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں. 16 ابو آپ کی ڈسکریشن ہے کہ آپ اس کو بیل ریفیوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا گرے ایریا ہے, بالکل ایک لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, اس میں انہوں نے شاید 16 سے نیچے جو ہے وہ کہا جی کہ ہینیس میں بھی اس کی بیل ہو جانی چاہیے ایز اے کورس. تو 16 سے اوپر بھی کورٹ ڈسکریشن ایکسرسائز کرتی ہے. وہ پروہیبٹری کلاز والا بار جو ہے وہ جوونائل کے حوالے سے اسٹرکٹ نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا لائٹ کر دیا گیا ہے کہ اس میں ہے, یو ہیو ٹو کنسیڈر اینڈ یو ہیو ٹو وے, اور اس کے بعد بیل کو آپ نے لے کے چلنا ہے. اچھا, پھر اسٹیچوٹری گراؤنڈ جو عام طور پہ دوسرے بھی ملزموں کو اویلیبل ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ اس کی جو تھریش ہولڈ ہے وہ بڑی کم کر دی گئی ہے. 6 مہینے تک اگر ٹرائل مکمل نہیں ہوگا تو ہینیس اوفینس میں ہی وہ جیل میں جائے گا, تو اس کے بعد اس کا اسٹیچوٹری رائٹ ہے کہ اس کو بیل پہ ریلیز کیا جائے. کنڈیشن صرف یہ ہے کہ ڈیلے اگر اس کے پارٹ پہ کاز نہیں کی گئی, اگر وہ ہے تو دین یو کین ایکسٹینڈ اٹ. اچھا, انویسٹیگیشن اگین بڑا ایک مٹیریل پارٹ ہے. اب بطور وکلا اور ہم بطور ججز اس کو دیکھیں گے کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ سب انسپیکٹر سے نیچے کے بندے کو نہیں کرنی. لا کی ریکوائرمنٹ یہی ہے. اگر ہم وائلیٹ کرتے ہیں تو اگرچہ اس میں کوئی پینل کلاز نہیں ہے, دیٹ مے بی کنڈون, چونکہ ججمنٹس ایسی ہیں, لیکن اسٹل جب ہمارے نوٹس میں ہے تو وی شوڈ انسسٹ آن کہ SI اس کو انویسٹیگیٹ کرے. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کی سپرویژن جو ہے وہ SDPO یا SP اس کی انویسٹیگیشن کرے, جیسے دوسرے ریپ وغیرہ کیسز میں ہوتا ہے. پھر اگین اس کی امیجیٹ, جیسے ہم نے اوپر بات کی کہ اس کی انفارمیشن جانی ہے پروبیشن آفیسر کو, تو ساتھ ہی انفارمیشن پروبیشن آفیسر اور سوشل ویلفیئر آفیسر کو جانی ہے. اور انہوں نے ایک کام کر رہا ہے, دس از ناٹ اے سائلنٹ اسپیکٹیٹر, یہاں پہ پروبیشن اور سوشل ویلفیئر آفیسر, انہوں نے اس کی رپورٹ کورٹ کے آرڈر سے جاری کرنی ہے, اور وہ رپورٹ دیٹ ہیز ٹو بی پارٹ آف رپورٹ انڈر سیکشن 173. تو لا نے پورا اسٹیپ دیے ہیں جو آپ نے 1 2 3 کنیکٹنگ چینز کی طرح لے کے چلنے ہیں. تو اوپر جو میکنزم پروبیشن آفیسر کا اور سوشل ویلفیئر آفیسر کا دیا ہے دیٹ از ناٹ ریڈنڈنٹ, وہ آپ نے دینے سے پہلے جب رپورٹ آنی ہے تو اس کی سوشل ویلفیئر آفیسر کی یا پروبیشن آفیسر کی جو رپورٹ ہے دیٹ ہیز ٹو بی پارٹ آف رپورٹ انڈر سیکشن 173. اچھا, اب اگلی جو ہمارا سب سے بڑا, جس سے آپ کا اور ہم ایز اے پریزائڈنگ آفیسر, آپ ایز اے آفیسر آف دا کورٹ, ایز اے پروٹیکٹر آف دا رائٹ آف چائلڈ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ جوونائل کورٹ ہے. جوونائل کورٹ جو ہے اس میں تھوڑی سی ایک ڈسٹنکشن آئی ہے کہ پہلا جو لا تھا اس میں میجسٹریٹ, ہم بھی بطور میجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ہیں وہ جوونائل کورٹ کام کرتے رہے ہیں. تو میں جب اس کو ذرا دھیان سے پڑھ رہا تھا تو یہاں پہ میجسٹریٹ فرسٹ کلاس از ناٹ کمپیٹنٹ کورٹ, تو یہاں پہ ایٹ لیسٹ میجسٹریٹ سیکشن 30 جو ہے وہ جوونائل کورٹ ہے, اس سے نیچے جو ہے وہ ہی کین ناٹ ہولڈ دا کورٹ, یا اس کی کمپٹنس نہیں ہے. جس نے بھی جوونائل کورٹ کے سیشن جج صاحب ہیں, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب آنا ہے, اور اس کے بعد میجسٹریٹ سیکشن 30 ہے جو کورٹ اس کی جوونائل کیسز کو ڈیل کر سکتے ہیں. دس آلسو ریفلیکٹ سیریسنس آف دا لیجسلیشن کہ بچے کو ہم میکسیمم ہائیسٹ ایکسپیرینسڈ آفیسرز یا پریزائڈنگ آفیسر کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں. پھر اس کا وہی جو بات ہم نے اوپر کی, ایکسپیڈیشس ٹرائل اس کا رائٹ ہے, نہیں کریں گے تو ہی ول ہیو اے بیل, اور ڈیلے اگر ہوگی تو آن آر پارٹ وی ہیو ٹو رپورٹ ٹو ہائی کورٹ کہ 6 مہینے میں ہم ٹرائل نہیں کر سکے تو ہمیں ٹائم کی ایکسٹینشن کی جائے. اور آپ کے پاس اس کی ریمیڈی یہ ہوتی ہے, یو گیٹ اے ڈائریکشن اگین ری اسرٹنگ کہ جی آپ نے 6 مہینے میں ٹرائل نہیں کیا, تو اب سب جو پلیئرز ہیں ان کو ذرا ریکویسٹ کر کے یا مینڈیٹ کر کے کہ فوری طور پہ اس کا ٹرائل مکمل کیا جائے. تو
ये एक रिक्वायरमेंट है जिसको हम ना सिर्फ बेल में यूज़ कर सकते हैं, अल्टीमेटली इसके लिए एक्सपेडिशियस जो ट्रायल है उसको भी इंश्योर कर सकते हैं। एक और जो इसमें डिफरेंट चीज़ है कि जुवेनाइल जो हैं उनके लिए अब कुछ ज़िलों में तो सेपरेट चाइल्ड कोर्ट्स बन गई हैं, उनका सेटअप ही सारा डिफरेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ पे पूरी डिफरेंट चाइल्ड कोर्ट का पैराफर्नेलिया नहीं है, वहाँ पे भी चाइल्ड का जब केस आएगा या बच्चा विद इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हमारे सामने आएगा, तो प्रेफरेंस ये है कि उसको आम सेटिंग ऑफ कोर्ट में ना रखा जाए। उसके लिए अगर और कोई सेटिंग नहीं है तो एटलीस्ट वी कैन होल्ड द प्रोसीडिंग इन चेंबर, ताकि वो दूसरे लोगों के साथ उस तरह एक्सपोज ना हो। सो प्लेस ऑफ सिटिंग का जो बार होता है कि एक ही नोटिफाइड प्लेस पे बैठना है, वो नहीं है। यू कैन होल्ड इट अस बिट डिफरेंट। और हमारे प्रैक्टिकली चूंकि एक ही कोर्ट होती है तो हम फिर उसमें इतना कर सकते हैं कि उसकी चेंबर में हेयरिंग कर लें। यू मे रिक्वेस्ट इट, चूंकि लॉ की प्रोविजन है तो उस पर हम इसको चला सकते हैं। जी नेक्स्ट। अच्छा, जुवेनाइल कोर्ट्स का जो एक चीज है कि कोर्ट आर ओपन टू एवरीबॉडी, और यही कोर्ट्स की ट्रांसपेरेंसी का एक फैक्टर है कि जो भी आएगा वो ओपन प्रोसीडिंग है सुन ले। लेकिन जहां पे जुवेनाइल या चाइल्ड मुल्ज़म है, विक्टिम है, तो वहां पे ये बात एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे कोर्ट के पास इख्तियार है, आप एज अ डिफेंडर, प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट लॉयर पॉइंट आउट कर सकते हैं जी कि कोर्ट को वेकेट करवाया जाए, और उसमें और कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किस किस को, गार्डियन को दे सकती है एंट्री, और इंटरेस्टेड पर्सन को, स्टाफ तो होना है, वो भी परमिसिबल है, उसका लॉयर हो। लेकिन किसी को भी कोर्ट का ये इख्तियार है, एंड जब कोर्ट का इख्तियार है तो दैट कैन बी इनवाइटेड कि उसको ऐसा किया जाए कि इसको कोर्ट को वेकेट करवा के लिमिटेड एंट्री रखी जाए, ताकि माइनर पे जो ट्रॉमा है वो कम हो और उसकी प्राइवेसी जो है वो लीक ना हो। दिस इज़ नॉट अ पब्लिक ट्रायल जैसे कि आम होता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है, एंड दैट इज इन फेवर ऑफ माइनर और चाइल्ड। अच्छा, उसके बाद आमतौर पे ट्रायल इन अब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इज नॉट परमिसिबल, विशिएट हो जाता है। लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनर ट्रायल कैन बी हेल्ड इन हिज अब्सेंस। अगर समझी है कोर्ट के उसको किसी पार्ट ऑफ ट्रायल में उसको अब्सेंस भी उसमें करना है, उसकी हाजिरी डिस्पेंस करके उसकी अब्सेंस में भी उसके लॉयर की मौजूदगी में ट्रायल का वो पार्ट चलाया जा सकता है। और नीचे एक और उसकी प्रोविजन है कि वीडियो लिंक पे अगर यहाँ पे उसको कोई ट्रॉमा का खतरा है या अदरवाइज को असाल्ट या उसकी साइकोलॉजिकल डैमेज का मसला है, तो वीडियो लिंक पे भी उसको इन्वाइट किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जो पहले लॉ में थी और कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिकल साइड पर उसकी प्रॉब्लम भी थी कि जॉइंट ट्रायल अडल्ट के साथ नहीं हो सकता था। यहाँ पे अब ये इस लॉ ने अमेंड किया कि हो सकता है, जॉइंट ट्रायल हो सकता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज परमिसिबल, दिस इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेज। कोर्ट हैज टू डिसाइड, और आपने एज अ असिस्टेंस या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को असिस्ट करना है कि इसको डिसाइड करें कि क्या ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है कि जॉइंट ट्रायल किया जाए या सेपरेट ट्रायल किया जाए। उस डिसीजन मेकिंग के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि जॉइंट ट्रायल चलाना है या सेपरेट ट्रायल चलाना है। अल्टीमेटली फिर इस पर कोर्ट डिसाइड करेगी। अच्छा, जो जुवेनाइल कोर्ट है उसको चूंकि काफ़ी जिम्मेदारियां आ गई हैं, डाइवर्जन ये वो काफ़ी है, जैसे हम आप बातें डिस्कस कर रहे हैं, उसकी सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट लेनी है, तो पूरा एक जो मैकेनिज्म दिया गया है वो प्रोबेशन ऑफिसर का कि उसने ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट जो अक्यूज्ड या ऑफेंडर जुवेनाइल है उसकी रिपोर्ट देनी है। उसने उसके कैरेक्टर के हवाले से, दैट इंक्लूड हिज एजुकेशन, उसका सोशल और मॉरल बैकग्राउंड उस रिपोर्ट में शामिल होगा। उसके बाद अगर कहीं उसने कन्फेशन का वर्ड यूज नहीं हुआ, एडमिशन उसने किया है ऑफेंस का, उसके हवाले से ये अदरवाइज रूटीन के ट्रायल में आपको कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर दे सकता है कि इसने ये कुछ एडमिट की हुई हैं चीजें, वो उसकी रिपोर्ट का पार्ट होंगी। फिर प्रोबेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन से हट के एक सेपरेट प्रोसीडिंग कर रहा है, वो देखेगा कि इसकी एविडेंस क्या है, वो अपनी रिपोर्ट में पेश करेगा। फिर ये बताएगा कि इसको लीगल असिस्टेंस जो लॉ की रिक्वायरमेंट थी 24 आवर में देने की, वो दी गई कि नहीं दी गई, और बाद में उसको अवेलेबल रही कि नहीं रही, और उसके बाद कोई सेटलमेंट के चांसेस हैं वो भी बताएगा प्रोबेशन ऑफिसर। तो उसके बाद अल्टरनेट्स देखेंगे जी कि इसको जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए रेकमेंड कर सकते हैं या प्रोबेशन के लिए। इसकी रिपोर्ट का पूरा पार्ट होगा और ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होगी, बट
अगर कोई एडवर्स चीज़ है तो वो विद द परमिशन या कोर्ट परमिट कर सकती है कि इसको दूसरी पार्टी को दी जाए, सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑफ माइनर, उतना पार्ट उसका डिस्क्लोज किया जा सकता है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट भी, अच्छा इसमें जो है ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट, ये अब ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे आप पुराना लॉ डेवलप हुआ देखते हैं ना, इंग्लैंड में टार्ट लॉ है, रेलैंड फ्रीचर और बाकी जितने केस हैं, वो बार बार कोर्ट के दरवाजे मुख्तलिफ प्रोविजंस पे नॉक करते हुए, डैमेजेस लॉ जितना डेवलप हुआ है वो सारा उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने से आया है। ये बिल्कुल नई जो प्रोविजंस आई हैं इन पे अभी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होनी है। अब जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होने का जो इंस्ट्रूमेंट आप बनते हैं, कोई कोर्ट बनती है, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ टाइम कि वो कब ये होता है। अब इसमें जो उन्होंने कहा कि पावर जो है ना ट्रायल कोर्ट की, वो उसको रिलीज करने की एक है, दिस इज इंटायरली सेक्शन 14 ऐड किया गया। वो कहते हैं रिसीट ऑफ रिपोर्ट, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट आने के बाद कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन आर ट्रायल। अब डिसजंक्टिव है यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए या ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद द जुवेनाइल कोर्ट मे इन व्यू ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनर और चाइल्ड उसको रिलीज करने का या उसके मुख्तलिफ अल्टरनेट लेने का उसको ऑर्डर कर सकती है। वो क्या अल्टरनेट्स हैं? नेक्स्ट चले, मे ऑर्डर रिलीज, उसके रिलीज के ऑर्डर कर सकती है। दिस इज समथिंग डिफरेंट देन एक्विटल या डिस्चार्ज से रिलीज कर दिया जी, लेकिन इसमें इफ विक्टिम आर कंप्लेनेंट उसको माफ कर दें। अब इसमें एक डिफरेंट चीज आ गई कि अगर जो रूटीन की कंपाउंडेबिलिटी है वो अप्लाई नहीं करेगी। यहाँ पे कोई भी ऑफेंस होगा, और वैसे भी 7 साल से नीचे वाले जितने ऑफेंसेस हैं वो कंपाउंडेबल हैं माइनर के लिए। तो वो अगर कंप्लेनेंट या विक्टिम माफ कर देता है तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ही आप उसको रिलीज कर दें, ऑब्जर्वेशन होम से भी, JRC से भी रिलीज कर दें और उसको फारिग कर दें, बाकी प्रोसीडिंग बाद में चलती रहे। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ समझते हैं इन ट्रायल मुकम्मल होने के बाद उसमें कम्युनिटी सर्विस का हमारे यहाँ बड़ा कम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आप उसको कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर कर सकते हैं और डेफिनेटली वो भी हैजर्डस नहीं होगी। फाइन की बात कर सकते हैं, कंपनसेशन अगर पे हो रही है तो उसके ग्राउंड पे भी उसको कहते हैं जी चले मामला ख़त्म हो गया, कंपनसेशन पे हो गई। अगर इसने कोई चोरी किया था, कैमरा शैमरा ये वो, तो कंपनसेशन दे दे और बात ख़त्म करे। और फिर उसकी रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी पे भी बात की जा सकती है। ओपन एंडेड है ये, यहाँ पे वो स्ट्रिक्ट्स जो हैं दूसरे क्रिमिनल ट्रायल की वो बड़ी हद तक उनको रिड्यूस कर दिया गया है, इनक्विजिटोरियल और फ्रेंडली प्रोसीडिंग्स को बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, प्रोबेशन पे भेज सकते हैं, और अगर प्रोबेशन के दौरान कोई एडवर्स चीज़ आ गई है तो कैंसिलेशन ऑफ प्रोबेशन को भी ऑर्डर किया जा सकता है। और अल्टीमेटली अगर वो ट्रायल पे जो रूटीन में इम्प्रिजनमेंट है उसका ऑर्डर तो फिर ट्रायल कोर्ट कर ही सकती है। अच्छा, अपील जो बड़ा फंडामेंटल राइट है, आप देखते होंगे कि क्रिमिनल लॉ में कंपैरेटिवली लेट आया। इंग्लिश लॉ से हमने देखा कि वहाँ पे भी बड़ा 1919 में पहली दफ़ा आया, 1909 में शायद। तो हमारे यहाँ बहरहाल CRPC में बड़ा पुराना है, तो यहाँ पे भी उसी सीक्वेंस में कन्विक्ट को भी राइट है, कन्विक्ट जुवेनाइल को भी राइट है अपील का, उसके गार्डियन को भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो खुद ही करे, उसका गार्डियन भी कर सकता है और स्टेट भी कर सकती है, और 30 डेज इसकी लिमिट है। अच्छा, ये एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन आया है इस एक्ट में, ये है जुवेनाइल जस्टिस JJC। किसी ने किसी को JJC, जो हमारी जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का, अभी हमारे यंग वो क्लासबान बैठे हुए हैं, कोई किसी का केस जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में गया है? कानून है हमारा, तो ये काफ़ी एक डिफरेंट मतलब मैकेनिज्म है, और ये ट्रायल का अल्टरनेट है कि जैसे ही मुलजम का वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट उसकी स्टार्ट हो और इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ही उसको रेफर किया जाए। और वो क्या है जी कि इसकी जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करना है, और इसके मेंबर जो हैं, ये जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो गवर्नमेंट ने करनी है विद कंसल्टेशन ऑफ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और उसके मेंबर्स हैं मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 हैं, उसके बाद उसके हैं जी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेंबर हैं, उसके बाद एक मेंबर बार हैं, वो भी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट होते हैं,
اور اس کے بعد پروبیشن آر ویلفیئر آفیسر ہوتا ہے. میں نے اپنا ریکارڈ چیک کیا, تھوڑا سا پیچھے کریں, تو اس میں شاید یہ ایک دفعہ نوٹیفائی ہوئی تھی. تو اب احمد سعید سائم صاحب وہ اس کے ان صاحب کے سکسیسر ہیں مجسٹریٹ صاحب کے, اور کوئی منظور صاحب شاید ہیں ہمارے ادھر سے بار ممبر, وہ اس جوونائل جسٹس کمیٹی کے ممبر ہیں. تو یہ دس از این آلٹرنیٹ وے کہ اس کی کنسٹیٹیوشن کو مطلب ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن شاید ہم اس کو اتنا یوز نہیں کر پائے, اس لیے وہ ریڈنڈنٹ ہے. یہ اس کو کون کر سکتا ہے؟ پولیس ریفر کر سکتی ہے معاملہ کہ یہ بچہ ہے جی, اس کو یہ اگلے دنوں ہم گئے ہیں جیل ٹرائل پہ, تو وہاں کوئی چھوٹی چھوٹی چوری میں پکڑے ہوئے تھے, تو دس از اے گڈ کیس فار دیم کہ ان کو ریفر کر دیا جائے جوونائل جسٹس کمیٹی میں. اور اسی طرح وہ پروسیکیوٹر یا کورٹ اس کو جوونائل جسٹس کمیٹی کو ریفر کر سکتی ہے. اور جوونائل جسٹس کمیٹی نے اس میں ایک اور اس کا جو فنکشن ہے کہ اس نے ود ان 1 month وہ جو ڈائیورژن کا پروسیس ہے, انچارج صاحبان نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اس کا کیا کر رہے ہیں, اور اس کے وہی روٹین جو ہم نے اوپر ڈسکس کی ہے کہ اس کا وہ کمپنسیشن ریپریشن کر کے اس کو وہاں ہی فارمل پروسیڈنگ سے پہلے اس کو فارغ کر دیں, اور اس کا کیس وہیں پہ ہی اینڈ ہو جائے گا. پھر JJC کا ایک اور فنکشن ہے, وہ یہ کہ وہ انسپیکٹ کریں گی آبزرویشن ہوم کی, جو ہم نے بات کی کہ پولیس اسٹیشن کے میں تو رکھا نہیں جا سکتا جوونائل کو, تو اس کے لیے ہم نے آبزرویشن ہوم بنانے. وہ کیسے ہیں, ان کی جو مینٹیننس ان کی ایز پر لا یا جوونائل کی کنوینئنس کے مطابق جو سٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے وہ بھی اسی JJC نے کرنا ہے, اور اس کے چیئرمین وہ کسی کو بھی نومینیٹ اپنے ممبرس میں سے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو رپورٹ کریں. اور پھر انہوں نے پولیس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے جو آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن ہے, اس کے بعد اس کے میئرز بھی لینے ہیں کہ جو جوونائلز ہیں ان کو واپس انٹیگریٹ کیسے کیا جائے سوسائٹی میں. اچھا, ڈائیورژنس کے اوپر کچھ کنڈیشنز ہیں, اس کے لیے جو صرف یہ نہیں ہے کہ کورٹ یا جو ڈائیورژن کمیٹی کر دے تو کسی بھی کیس میں کر دے, کچھ نہ کچھ بیریئرز بھی انہیں رکھیں. کنسنٹ آف جوونائل ہونی چاہیے, کہ وہ مانے ہی نہ تو آپ اس کو ڈائیورژن میں بھیج دیں, نہیں اس کے گارڈین یا جوونائل کی کنسنٹ ہونی ہے تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں. ان آل مائنر اوفینسز کیا جا سکتا ہے. میجر اوفینسز میں بھی ڈائیورژن کا اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے جہاں پر اس کی ایج 16 سال سے زیادہ نہ ہو. اور پھر جو جتنے یہ ہیں وہ چونکہ ڈائیورژن میں جانے تو ان کو سیٹل کرنا ہے, تو یہ اوفینسز جو ہیں یہ کمپاؤنڈیبل ٹریٹ ہوں گے. اور ہینیس اوفینسز میں ڈائیورژن کا میکانزم اویلیبل نہیں ہے. جی اچھا, JJC کو جو چیزیں جانی ہیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن آپ بھیجیں گے, اور جب آپ بھیجیں گے تو اس کی جو 14 دن یا 17 دن کی ریکوائرمنٹ ہے, اگرچہ وہ میٹ نہیں ہوتی تو وہ پوسٹ پون ہو جائے گی. 1 مہینے کے لیے وہ 173 کی رپورٹ پوسٹ پون ہو جائے گی. جب تک JJC کسی ڈیسیژن پہ نہیں پہنچ جاتی وہ کرے گی, تو اس کے بعد آپ اس کو, اگر تو وہ ادھر سے کیس فارغ ہو گیا تو اس سے پولیس کی انرجی بھی بچ جائیں گی, انویسٹیگیشن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, اور وہ 173 کی رپورٹ آپ اس کے بعد کریں گے, اس وقت تک آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں گے. ڈیورنگ ٹرائل پروسیکیوشن اور کورٹ بھی اس کو ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے, اگر پہلے پولیس نے نہیں بھیجا کورٹ بھی بھیج سکتی ہے, اور کورٹ کو پروسیکیوٹر بھی ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ اس کو JJC میں بھیج دیا جائے, اور 30 ڈیز میں وہاں سے رپورٹ آ جائے گی. اور اس میں کنسنٹ آف وکٹم بھی ضروری ہے, اور اگر اسٹیٹ فنکشنری اگر ہے تو پرائیویٹ لاس نہیں ہے تو پھر اس میں کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اسٹیٹ کیسز ہیں ان میں پھر آپ صرف پبلک پروسیکیوٹر کی اگر وہ موجود ہے تو اس کے بعد آپ اس کو ڈائیورژن میں بھیج سکتے ہیں. موڈز آف ڈائیورژن جیسے ہم نے کیا کہ ریسٹیٹیوشن, اب نقصان جس کا ہوا اس کو بھی تو کچھ دینا ہے, اس کی ریسٹیٹیوشن کریں گے. ڈیمیج جو ہوا ہے اس کو ریپریشن ہوگی اس کی, کہ چلیں بھائی آپ کا اتنا نقصان ہوا, یہ پورا کر دیں, بچے کی جان چھوڑو, تو وہ جان چھوٹ جائے گی ڈائیورژن میں 30 ڈیز میں. اس میں ایک اور چیز بچے کو بھی سکھانا بھی ہے, چونکہ اس کی ری انٹیگریشن کرنی ہے, تو اس سے ریٹن اپالوجی لی جا سکتی ہے, اورل بھی اپالوجی لی جا سکتی ہے. اگر اس سے تھوڑا سا زیادہ معاملہ ہے تو ڈائیورژن کمیٹی میں اس کو کمیونٹی سروس میں بھی چلیں جی آپ 4 درخت لگا دیں کچھ اور, چونکہ ہمارے ہاں کمیونٹی سروس کا اتنا رجیم نہیں ہے, سو وی ہیو ٹو انوینٹ اٹ, اور اس کا جو تھریش ہولڈ وہی ہے کہ بچے کی ویلفیئر ہو. فائن پیمنٹ کروا دیں, اور پھر اس کو جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر میں چند دن رکھوا کے ٹریننگ کروا دیں, اور سمپل اس کو جھڑک کے بھی چلیں میں بچے گھر جا شاباش,
چلیں جی. اچھا اس میں جیسے ہم نے بچے کی بات کی نا, وہ accused as a favorite child of law, تو this is a love of law. جو چائلڈ ہے نا, پھر یہ تو اس سے اگلی کیٹیگری ہو گئی نا, تو فیورٹ چائلڈ سے لو آف لا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی اگر ٹرائل اس کا آئے گا تو, یا کوئی بھی پروسیڈنگ آئے گی, تو اس کی آئیڈینٹی سکرین ہوگی, اور اس کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز کرنا وداؤٹ ایکسیپشن, کورٹ کی پروسیڈنگ کو آپ پبلش کر رہے ہیں یا آپ آفیشیل سائٹ پہ اس کی کوئی کر رہے ہیں, تو ادروائز اس کو پبلش کرنا دس از اے پنشیبل اوفینس. تو یہ آپ ایز اے چائلڈ اس کی انسٹیڈ, چونکہ یہ مین چیز تو ہے نا کہ بچے کی پروٹیکشن کے لیے, اٹس ناٹ اے ٹول آف اوفینس, ٹول آف ڈیفینس. تو بچے کے لیے ہم اس کو کر سکتے ہیں جی کہ اس کی آئیڈینٹی کو بالکل ڈسکلوز نہ کیا جائے, چونکہ اس سے ملٹیپل اس کے لیے کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے. اور جو چیز سب سے اہم ہے, آئیے جی تشریف رکھیں, آگے آگے مقصد تشریف لیں. تھینک یو ویری مچ جی. مول صاحب, اپنا بھٹر صاحب آپ تشریف لائے. بھٹر صاحب جی ہمارے بڑے, ہم ان سے ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں. چل جی, ہم بھٹر صاحب بات کر رہے تھے اس کے اوپر نا, جوونائل جسٹس ایکٹ کے اوپر. اچھا, ایک تو ہم نے آئیڈینٹی سکریننگ کا اس کو اویلیبل ہے کہ وہ ہم اس کے رائٹ ہے کہ اس کے نام کے وہ ایک وداؤٹ انجرنگ دا ریلیجیس فیلنگ, وہ کسی ایک وہ مجلس میں ایک دوست تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو یہ صاحب جو ہیں یہ نشہ نشہ کرتے تھے, اب یہ چھوڑ کے ہماری مجلس میں آ گئے ہیں, تو اب دیکھیں پہلے یہ نشے کی عادت میں مبتلا تھے, تو وہ جہاں جائیں وہ اس کی یہ تعریف کریں. تو چند دنوں بعد وہ جو 2-4 محفلوں میں اس کی یہ اتنی تعریف ہوئی, تو اس نے کہا کہ اس سے تو میں وہ نشہ کرتا ہوا بہتر تھا جتنی آپ نے میری ادھر تعریف کر دیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اس کے اگر اوفینس کر ہی لیا تو اس کی مشہوری کریں گے, تو وہ بچے کے تو لوگ بار بار اس کو یہ چیز معاشرے میں ملتی رہے گی, لہٰذا آپ نے اس کی آئیڈینٹی سکرین کرنی ہے, بار بار اس کو سامنے نہیں لانا. اگین جتنا بھی ہینیس اوفینس ہو, لا باقی ہمارا شریعہ لا بھی ہے, اس میں قصاص دیت کا بھی لا ہے, لیکن یہ لا کہتا ہے جی کہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے. اس کے بعد ریگولس امپریزنمنٹ نہیں ہے چائلڈ کو, جوونائل کو, اور اگر جوونائل انڈر اریسٹ ہے تو اس کو فیٹرز نہیں ڈالے جا سکتے. باقی سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پہ لگائے جاتے ہیں, اور 16 کے اوپر تھوڑی سی اس میں ایکسیپشن کچھ ہے کہ اگر اس کی سیکیورٹی. اچھا, فیمیل جوونائلز جو ہیں یہ خیر میل کے لیے, اب دوسری جو اڈلٹس کے لیے بھی ہے, لیکن یہاں پہ اسپیسیفیکیشن ہے, لا کی اینگزائٹی ہے نا لیجسلیچر کی, کہ وہ جو نارمل میں پروویژن ہے اس کو بھی دوبارہ ریپیٹ انہوں نے کیا ہے کہ اگر فیمیل جوونائل ہوگی تو اس کی سپرویژن A to Z انویسٹیگیشن ہر چیز وہ انڈر سپرویژن آف فیمیل ہوگی, تاکہ اس کی جو جینڈر ایشوز ہیں وہ وائلیٹ, یا جینڈر رائٹس اس کے وائلیٹ نہ ہوں. اچھا, ایک اور جو چیز جیسے ہم نے اوپر بات کی کہ اس کی سکریننگ کرنی ہے, تو ایک اور چیز یہاں انہوں نے پروٹیکٹ کی ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ کاؤنٹ کسی بھی صورت میں اس کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی. آج اگر اس کو کسی وجہ سے ریپریمانڈ ہو گیا ہے یا فارمل کنوکشن کے بعد اس کو کوئی سزا ہو گئی ہے, تو کل کو اسی بچے نے MNA کے الیکشن پہ کھڑے ہونا ہے یا کونسلر کے الیکشن پہ کھڑے ہونا ہے, تو اس پہ یہ جو پروہیبیشن ہے جو باقی لا میں ہے کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے, وہ بچے کے حد تک, جوونائل کی حد تک اٹریکٹ نہیں کریں گے. اچھا, اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا نیچے لیں اور ہمارا پہلا جو اس کو ہم JJSO کہتے تھے اور JJSA ہے, ان کی کچھ سملیرٹیز بھی ہیں, اور مثلا ایج دونوں میں 18 ایئر تھی. سملیرٹیز یہ ہیں, اسپیشل کوڈ دونوں میں تھی. ڈسٹنکشن صرف یہ ہے کہ وہاں مجسٹریٹ فرسٹ کلاس بھی تھا, یہاں پہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ جو ہیں ان کو اختیار نہیں ہے. لیگل اسسٹنٹ ایٹ اسٹیٹ ایکسپینس دونوں میں تھی. بین آن پبلیکیشن یا اس کی آئیڈینٹی پہ دونوں میں تھا. کیپٹل پنشمنٹ بین پہلے لا میں بھی تھا, اس میں بھی ہے. پروبیشن کا جو کنسیپٹ تھا وہ اس میں بھی جوونائل کے لیے تھا, اس میں بھی ہے. اسپیشل رائٹ آف بیل جو ہے وہ اس میں بھی تھے, اس میں بھی تھے. اور نیکسٹ, اب ڈفرینسز کی بات کریں تو موٹی بات تو پہلا تو ایکٹ کھولیں تو پہلے کے 15 سیکشن تھے, تھوڑا پڑھنا پڑتا تھا, اور اس کے 25 ہیں. اچھا, دوسرا جو ہے وہی جو ہم نے پہلے بات کی, مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ہے وہ نہیں ہے کمپیٹنٹ اس کا ٹرائل کرنے کے لیے. وہاں پہ 4 مہینے تھی, یہاں سے تھوڑا سا ریشنلائز کیا انہوں نے کہ 4 مہینے میں تو ممکن نہیں ہے, تو 6 مہینے میں ٹرائل آپ مکمل کر لیں. پہلے لا میں ایگزیکٹلی ڈائیورژن کا میکنزم نہیں تھا,
اور جے آر سی جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ایز اسپیسیفکلی پرووائڈیڈ نہیں تھے، لیکن یہاں پہ وہ دے دیا گیا ہے. ایج ڈٹرمنیشن جو ہے وہ دونوں لاز میں تھی. تھوڑا سا ڈسٹنکشن یہ ہے کہ پہلے لا میں میڈیکل جو ایویڈنس ہے اس کو پریفرنس تھی، یہاں پہ پرائورٹی جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کی ہے. میڈیکل از اے میٹر آف سیکنڈ ریزورٹ، کہ اگر وہ ڈٹرمن نہیں کرے گی تو دین یو ول گو آن میڈیکل، اگر وہ اویلیبل ہے تو دین اٹ ول ڈٹرمن. اچھا، اب دس واز دا ہول، اس کو ہم نے دیکھا کہ اسکیم ایکٹ کی یہ ہے. اس کے اوپر جو کیس لا ڈیولپ ہوا ہے وہ انشاءاللہ ود دا ہیلپ آف پریزیڈنٹ صاحب ہم اس کو کوشش کریں گے کمپائل کر کے سافٹ فارم میں آپ کو دے دیں، کہ وہ آپ کے پاس جب بھی آپ کم از کم جوونائل لا کے پاس آپ کے پاس یو ایس بی میں یا آپ کے موبائل میں آپ اس کو دیکھ لیں گے، وہ انشاءاللہ اس کو ہم دے دیں گے. نیکسٹ. اچھا، اگین ایک چیز رہے کہ لا جو ہیں وہ ایک کہتے ہیں نا کہ اسکیلٹنس ہیں، ان میں جان یا وکلاء نے ڈالنی ہے یا عدالتوں نے ڈالنی ہے. یہ لا آ گیا، اب میں سے اکثر اویئر نہیں تھے ہم، جے سی کے میکنزم سے اویئر نہیں ہوتے ہمیں، چونکہ پریکٹیکلی جب امپلیمنٹ چیزیں نہیں ہوتی تو اس لیے ہم اویئرنیس اس طرح نہیں آ سکتی، حالانکہ ہم ایکسپرٹس ہیں. تو آپ کی ایفرٹ سے، ہماری ایفرٹ سے، ہماری اویئرنیس سے وہ آن دا لا، وہ جو لا آن دا گراؤنڈ آ سکتا ہے. تو اسی طرح جب آپ ایفرٹ کریں گے تو لا مزید ڈیولپ ہوگا. اور یاد رکھیے کہ ہر ایفرٹ کامیاب نہیں ہوتی، اور نہ ہی پہلی ایفرٹ پہ ضروری ہے کہ آپ کا محل یا آپ کا روم بلٹ ہو جائے. آپ کو ریپیٹڈلی ایفرٹ سائلنٹلی کرنی چاہیے، اور الٹیمیٹ